अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक है और यूरोपियन हिस्ट्री का ये टॉपिक है, मेन टॉपिक, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पार्ट है। और जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द थिंकर्स, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थिंकर्स का क्या इन्फ्लुएंस था, फिलोसोफर्स का क्या इन्फ्लुएंस था, उन्होंने क्या कोशिशें की फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो हमारे पास तीन फिलोसोफर्स हैं, जिसमें वॉल्टियर है, मॉन्टेस्को है और जैन जैकस रूसो है। क्या थॉट्स थी इनकी, क्या आइडियाज़ थे इनके, ये क्या चाहते थे, और ये फ्रांस के उस वक्त की हुकूमत के बारे में उनका क्या आइडिया होता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्टेयर की। वॉल्टेयर फेमस फ्रेंच राइटर था 17th सेंचुरी में, और उसको समझते थे लोग कि ये एक रेबल है विद पेन, रेबल विद अ पेन। ठीक है, वो अपनी राइटिंग से सोसाइटी में होने वाली अनफेयर चीज़ों को चैलेंज करता था। वो पावरफुल लोगों का मजाक उड़ाने के लिए या आउटडेटेड सिस्टम का मजाक उड़ाने के लिए सार्केस्टिक पोएम्स लिखता था, प्लेस लिखता था और स्टोरीज लिखता था। उसका मकसद था कि सोसाइटी में होने वाले जो बैड स्टफ्स हैं उनको एक्सपोज करना और सोसाइटी में तब्दीली लाना। वो पढ़े लिखे लोगों से प्यार करता था। इवन बादशाह और जो नॉबल्स होते थे वो भी उससे दोस्ती करना चाहते थे, जब तक उसने वॉल्टियर ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू नहीं किया था तब तक। और वोल्टेयर जो था वो ज़्यादातर एवरेज लोगों की परवाह नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद के लिए लड़ता रहता था। खास करके उन लोगों के लिए जो जिनको लॉ जो है वो अनफेयर ट्रीट करता था, जो हार्श ट्रीट करता था, उन लोगों के लिए लड़ता रहता था वोल्टेयर। वो बहादुर भी था, स्मार्ट भी था, और थोड़ा बहुत कंट्राडिक्टरी भी था। और वो अपने वर्ड्स को जस्टिस से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता था, अपने वर्ड्स को, और स्टेटस को चैलेंज करता था। इसके आइडियाज़ ने मॉडर्न थिंकिंग को शेप दी, तब इसलिए वो आज भी मशहूर है। और वॉल्टेयर एक ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर था, और वो अपनी राइटिंग्स को बोल्ड आइडियाज़ को स्प्रेड करने की कोशिश करता था अपनी राइटिंग से, और सोसाइटी को तब्दील करने की कोशिश करता था। ठीक है। अच्छा, वॉल्टेयर जो था वो कैथोलिक चर्च के भी अगेंस्ट था, वो क्रिटिक था, क्रिटिक अगेंस्ट नहीं था, वो क्रिटिसाइज करता था कैथोलिक चर्च को और क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि वो उसको सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस का सबब समझता था। अच्छा, इसके जो फॉलोवर्स थे वो जो है ना सारे रिलीजन पर अटैक करते थे। वोल्टेयर आर्ग्यू करता था कि अगर आप अपने आप को सुप्रीम समझते हैं तो ये नेसेसरी है और सेंस भी बनता है। और ये रिलीजियस इंटॉलरेंस के अपोजिट होता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर आपकी कंट्री, फॉर एग्जांपल कह लें कि आप मुस्लिम कंट्री हैं, और आपके मुल्क में अगर दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं और आप उनको इजाज़त नहीं दे रहे, आप उनको वो आपके मुल्क में आज़ाद नहीं है मज़हब के लिए, मज़हब की बुनियाद पर, तो आप मतलब रिलीजियस इंटॉलरेंस है। लेकिन अगर आपके मुल्क में दूसरे मज़ाहिब फ्री हैं, आज़ाद हैं, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस आसानी से कर सकते हैं, इट मीन्स यू आर रिलीजियस टॉलरेंस। तो वोल्टेयर जो था वो रिलीजियस इंटॉलरेंस के भी अगेंस्ट था, और वो लॉ को क्रिटिसाइज करता था जो सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक वर्शिप अलाउ करते थे। ठीक है, आपको पता है उस वक्त प्रोटेस्टेंट भी हुआ करते थे, तो प्रोटेस्टेंट पाबंदी थी लेकिन कैथोलिक पे पाबंदी नहीं थी। तो ऐसे लॉ बनाए गए जो सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक वर्शिप की इजाज़त देते थे। ठीक है। और वोल्टेयर जो था वो फ्रेंच सोसाइटी में जो फ्लॉज थे उस पर भी अटैक करता था, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गई, इनजस्टिस हो गया। और उसकी राइटिंग बहुत पावरफुल थी, और वो जिससे नोबल्स पर ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए। ठीक है, नोबल्स नोबल्स के क्वेश्चन उठाए गए, उन पे प्रिविलेजेस पर क्वेश्चन उठाए गए। तो ये सब करने से जो प्रिविलेजेस क्लासेस का कॉन्फिडेंट था वो कमज़ोर पड़ गया था उनकी अपनी अथॉरिटी पर। अच्छा, वॉल्टियर जो था वो इंग्लैंड से काफ़ी मुतासिर था। वो जब उसने इंग्लैंड विज़िट किया तो काफ़ी कुछ इंग्लैंड में देखा, ऐसी चीज़ें देखी, फिर वो मुतासिर हुआ, और फिर वो अपनी राइटिंग्स पे, लेटर्स में, ये जब भी बात करता था तो फ्रांस को इंग्लैंड से कंपेयर करता था, इंग्लैंड का एग्जाम्पल देता था। 1734 में उसने एक लेटर पब्लिश किया, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, जिसमें अपने अपने आइडियाज़ को शेप दी, एक शक्ल दी, और वो इंग्लैंड की रिलीजियस टॉलरेंस की तारीफ कर रहा था, और द लेक ऑफ प्रिविलेजेस की तारीफ कर रहा था, जैसे कि फ्रांस में नोबिलिटी ज़्यादा है, प्रिविलेजेस क्लासेस ज़्यादा हैं। फिर 1763 में वो अपने आइडियाज़ को दूसरे काम पर लेकर गया, और वो इंग्लैंड की आज़ादी पर तारीफ करने लगा, इंग्लैंड की प्रेस की आज़ादी पर तारीफ करने लगा, और जूरी की ट्रायल पर तारीफ करने लगा। ठीक है। वॉल्टेयर जो था वो इंग्लैंड की आज़ादी से काफ़ी एग्जैगरेटेड था, मतलब ये ऐसे समझे कि हाइपरबोलिक बातें करता था इंग्लैंड की आज़ादी पर। ठीक है। वो फ्रांस की जब भी प्रॉब्लम हाईलाइट करता था
ٹھیک ہے، وہ کرٹیسائز کرتا تھا سملر لبرٹیز جو وہاں پر ہوتی تھی، تو اپنی رائٹنگس میں انگلینڈ کا مثال دیتا تھا، فرینچ کی سوسائٹی کو کمپیئر کرتا تھا انگلینڈ سے۔ وولٹیئر ریپبلکن نہیں تھا، وولٹیئر نہیں چاہتا تھا کہ مونارکی جو ہے مکمل ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ ریفارم ضروری ہے، تو تھوڑی تبدیلی لانا ضروری ہے ایگزسٹنگ سسٹم میں۔ جو ایگزسٹنگ مونارکی ہے، اگر ہم اس میں کوئی تھوڑی بہت چینجنگ لائی جائے تو ملک بہتر بن سکتا ہے، بہتر کنڈیشن میں جا سکتا ہے، لوگوں کو رائٹ مل سکتے ہیں۔ اور یہ چاہتا تھا کہ ایگزسٹنگ مونارکی میں اگر ایجوکیٹڈ اور ان لائٹن ایلیٹ اگر ایکشن لیں تو کافی کچھ بہتری بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو فالوورز تھے ان کو لی روئے والٹیئر کہتے تھے، مطلب کنگ والٹیئر کہتے تھے، اور یہ دکھاتے تھے کہ کتنا انفلوئنس ہے والٹیئر کا۔ اور والٹیئر سوچتا تھا کہ سسٹم کے اندر ہی چینجنگ لا سکتی ہے اگر وہ سسٹم ویل انفارمڈ اینڈ ریشنل لوگوں کی طرف سے چلایا جائے تو۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مونٹسکو۔ مونٹسکو کی پیدائش 1689، 1755 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ان کا بھی کافی پولیٹیکل تھاٹ پر کافی انفلوئنس رہا۔ اسپیشلی یہ چاہتا تھا کہ جو مونارکی کی پاور ہے وہ لمیٹڈ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا مین مقصد ہے کہ ایبسلیوٹ کنٹرول کو ختم کیا جائے۔ مطلب ایبسلیوٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کا جو رولر ہے وہ آپ پر کنٹرول کر رہا ہے، اور مکمل کنٹرول مطلب آپ کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ تو یہ جو ایبسلیوٹ کنٹرول کو یہ کم کرنا چاہتا تھا مونٹسکو، اور یہ چاہتا تھا کہ پریویلیجز جو ہیں نوبلٹی کی وہ بھی کہ وہ کنگز کی پاور کو لمٹ کر سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ اور مونٹسکو وانٹڈ اے سسٹم آف گورنمنٹ ویئر ڈفرنٹ گروپس کوڈ ڈبیٹ۔ مونٹسکو چاہتا تھا کہ گورنمنٹ کا ایسا سسٹم ہو جہاں پر ڈفرنٹ گروپ ڈبیٹ کر سکیں اور لاز کو چینج کر سکیں بیفور دے ور انیکٹڈ، اور اس طرح سے چیکس اینڈ بیلنس بھی بنا رہے گا، اور کنگز کی جو پاور ہے وہ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگی اور نہ ہی ٹائرنیکل ہوگی اگر اس طرح کا سسٹم بنایا گیا تو۔ مونٹسکو بھی انگلش سسٹم آف گورنمنٹ کی تعریف کرتا تھا، جس میں وہ دیکھتا تھا کہ ان کی گورنمنٹ میں چیکس آن پاور ہے۔ اس کے جو آئیڈیاز تھے اسپیشلی ان ہز بک دی اسپرٹ آف دا لاز 1748 میں نے بک لکھا تھا، وہ بھی زیادہ تر انفلوئنس ہوئے فرینچ ریولیوشن میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی مونارکی کو رکھنا چاہتا تھا لیکن پاور اس کی لمٹ کرنا چاہتا تھا کہ مونارکی ہو بھلے لیکن پاور لمیٹڈ ہو، ٹھیک ہے، جیسے انگلینڈ میں کیا گیا۔ اس کے بعد جین جیکبس روسو۔ جین جیکبس روسو کی پیدائش ہے 1712، 1778 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ان کا بھی یونیک اور انفلوئنشل آئیڈیاز تھے گورنمنٹ کے بارے میں، اور اس نے اپنے سوشل کانٹریکٹ میں لکھا ہے۔ اچھا، یہ کانٹریکٹ کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو باتیں کرتا ہے جین جیکبس روسو۔ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی اپنی جرنل ول ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کسی بھی سوسائٹی کی بنیاد پر۔ روسو آرگیو کرتا تھا کہ لوگ پہلے ایگری کرتے ہیں کنگ سے، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے یا کنگ سے، اور یہ ایک کانٹریکٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد رولرز کو لوگوں کے انٹرسٹ کو لوگوں کو سرو کرنا چاہیے اور ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر رولر یا بادشاہ یا گورنمنٹ ناکام ہو جاتی ہے اور ان کو سرو کرنے میں یا ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں، تو وہ کانٹریکٹ بریک کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی بات کر رہا ہے، اٹ مینس یہ انڈائریکٹلی ڈیموکریسی کی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ روسو کا کامن لوگوں کے لیے زیادہ پیار تھا، خاص کر کے غریب اور ورکنگ کلاسز کے لیے بہت زیادہ پیار کرتا تھا ان کو، اور یہ سوچتا تھا کہ فریئنگ دیم فرام اوپریشن وڈ برنگ آؤٹ دیئر بیسٹ کوالٹیز، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو دباؤ سے باہر رکھیں گے تو یہ ہمیں بیسٹ کوالٹیز دیں گے۔ اچھا، دوسرے تھنکرز کی طرح جیسے کہ روسو جو تھا وہ ڈیموکریٹک تھا، جیسے میں نے بات کی کہ ڈیموکریسی کی بات کر رہا تھا، تو یہ ڈیموکریٹک تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گورنمنٹ لوگوں کی طرف سے ہو، لوگوں کے لیے ہو، جیسے کہ گورنمنٹ ڈیموکریسی کی ایک ڈیفینیشن ہے تو ابراہم لنکن نے دی تھی کہ ڈیموکریسی از اے فارم آف دا گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل، از دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ تو یہ بھی اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ یہ ایسی گورنمنٹ جو لوگوں کے لیے ہو، لوگوں کی گورنمنٹ ہو۔ اور والٹیئر اینڈ مونٹسکو جو تھے وہ صرف اور صرف ٹرسٹ کرتے تھے ایجوکیٹڈ ایلیٹ پہ یا ٹو رولر، ٹھیک ہے، وہ چاہتے تھے کہ جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہیں وہ رول کریں۔ روسو بلیوڈ ان دا نیچرل گڈنس آف آرڈنری پیپل، آرڈنری لوگوں کی نیچرل گڈنس پہ بلیو کرتا تھا، مطلب ان کی اپنی ول پر بات کرتا تھا۔ اچھا، اس کا فیمس کوٹ تھا مین آر بورن فری بٹ ایوری ویئر دے آر ان چینز۔ تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہے وہ لوگوں کو اپریس کرتی ہے ان کو فری کرنے کے بجائے، ٹھیک ہے۔ روسو جو تھا
وہ کنگ کو بھی کرٹیسائز کرتا تھا، پریس کو بھی کرٹیسائز کرتا تھا، گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کرتا تھا، اور وہ بہت زیادہ کوشش ہوتا تھا پریکٹیکل سولوشن فرانس میں پریکٹیکل سولوشنس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جنرل ول پہ بھی بلیو کرتا تھا اور دا نیچرل گڈنس آف پیپل اس پہ بھی بلیو کرتا تھا. ہی تھاٹ دا بیسٹ گورنمنٹ فار فرانس وڈ بی ریپرزینٹیو گورنمنٹ. اس کی سوچ تھی کہ فرانس کی اگر بیسٹ گورنمنٹ جو بھی ہو وہ ریپرزینٹیو سسٹم ہو، اب تب مطلب جو ہے نا فرانس کی گورنمنٹ بیسٹ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہی ڈیڈنٹ تھنک ایوری ون شوڈ ہیو ٹو رائٹ ٹو ووٹ. اچھا یہ چاہتا تھا کہ سب کے پاس ووٹ کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے ایز دے فیئرڈ، کیونکہ وہ ایک لوگوں کے اندر فیئر بھی پیدا کر رہا تھا ایک آبجیکٹ کا، ایک برٹش پاپولس کا. ٹھیک ہے. could be easily influenced by agitators. Instead, he believed political power should be in the hands of educated and responsible middle class. تو یہ چاہتا تھا کہ ہر کسی کے پاس ووٹ کا سسٹم نہ ہو، کیونکہ وہ ایک کچھ اور بھی چیزیں دیکھ رہا تھا اس سوسائٹی میں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہے کہ دوسرے لوگوں پر متاثر ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ سوسائٹی میں کچھ غلط جو ہے نا ایک میسج دے سکتے ہیں یا غلط کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ چاہتا تھا کہ جو پولیٹیکل پاور ہو وہ ایجوکیٹڈ اور رسپانسبل مڈل کلاس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا روسو یہ بھی وارن کرتا تھا کہ ہم جو ہے مونارکی کو کمپلیٹلی ابولش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ سڈن اگر ہم چینج کریں گے تو اس سے کیوس پیدا ہوگا. تو یہ چاہتا تھا کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں ریفارمنگ لائی جائے، جیسے کہ مونٹسکو نے بات کی، جیسے کہ وولٹیئر نے بات کی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہ چاہتا تھا کہ سسٹم میں تھوڑی تبدیلی لائی جائے بجائے اس کو اوور تھرو کرنے سے. اگر اوور تھرو کریں گے تو کیوس پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب اس کی دو سائڈس ہوتی تھی، ون آئیڈیلسٹک سائڈ ہوتی تھی، دوسری نیچرل گڈنس آف پیپل پر یہ بلیو کرتا تھا، اور دوسری ادر پریکٹیکل اور کوشیس، وہ دوسروں لوگوں کو فیئر بھی پیدا کرتا تھا، مطلب لوگوں کو ایک ڈراتا بھی تھا کہ اگر ہم ریپڈ چینج کریں گے تو بہت برے کانسیکوینسز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو فرینچ ریولیوشن کے دوران ان کا ایک فالوورز تھا لائک روبیسفیئر، وہ آئیڈیلسٹک آئیڈیاز پر فوکس کرتا تھا، لیکن وہ جو روسو کی طرف سے دی گئی وارننگس کو اگنور کرتا تھا اباؤٹ ڈینجر آف سڈن اپہیول. ٹھیک ہے. تو یہ تین فلاسفرس تھے، وولٹیئر، مونٹسکو، جین جیکبس روسو، اور ہم نے اس پر بات کی. اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، یہ ایک شارٹ ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی ڈسکس کیا کہ ان کی کیا سوچ تھی فرینچ کے بارے میں، فرینچ ریولیوشن کے بارے میں، یا فرینچ سسٹم کے بارے میں جو اس وقت ہوتا تھا. تو ان کے آئیڈیاز کی وجہ سے فرینچ ریولیوشن کو تھوڑا اور بڑھاوا ملا، فرینچ ریولیوشن ایکسپینڈ ہوا، اور پھر جو ہے آگے چل کر تھوڑی تبدیلی. ہم اس پر آگے بھی بات کریں گے، اور بھی مزید اس کے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں. تو آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ.